جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو جی بات ہوئی ابھی دراصل اچھا، اسی فیملی سے، جوبلی والی فیملی جو ہے ہماری، صحیح۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا جی 2-3 دن تو ہو گئے، ہوں۔ میں نے کہ سنائیں، تو آگ نہیں لگی، شکر اللہ کا یار، کرم مالک کا، بہترین۔ اب تک تو نہیں لگی۔ ابھی انشاءاللہ نہیں لگی، ہمارے آنے سے 2 گھنٹے پہلے لگی، آدھا گھنٹہ پہلے لگی تھی یار۔ 3 بجے لگی تھی جی جب ہم رستے میں تھے، صحیح 2 گھنٹے پہلے تھی۔ ہم شام کو ان کے گھر پہنچے تو اس کے بعد سے نہیں لگی، شکر اور اللہ ابھی جب تک بات ہوئی ہے تب تک تو نہیں لگی، اور کا، پروگرام میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اب نہ ہی لگے، اللہ کرے۔ انشاءاللہ۔ تو ایک ہفتے میں جو آگ بلا ناغہ لگ رہی تھی، ایک دن چھوڑ کے بہت ہوا، وہ آج 2-3 دن ہو گئے نہیں لگی دوبارہ۔ صحیح۔ اب میں نے اس وقت میں غور کر رہا تھا، تو کچھ چیزیں جو ہم سے مس ہوئیں، کیونکہ ہم بہت جگہ ہمارا فوکس ہوتا ہے نا، تو ہم اتنا ڈیٹیل نہیں دیکھ پاتے جتنا آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، آڈینس ہماری۔ تو مجھے کئی لوگوں کے میسیجز آئے کہ بھائی جہاں جہاں آگ لگی نا ان کے، چاہے وہ راکھ ہو چاہے آگ ہو، اس میں چہرے بن رہے ہیں کئی لوگوں نے نا۔ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ خود ایزیوم کر رہے ہوتے تو کوئی نہ کوئی چہرہ بن ہی جاتا ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کلیئر نہیں ہے، تصویر کلیئر نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے یہ بات مجھے کہی کہ بھائی چہرے باقاعدہ بن رہے تھے نا، آگ میں بھی اور رات میں بھی۔ میں نے ایک ایس ایس ڈی میں پروگرام میں کیا تھا کہ فرش پہ بھی بنا تھا۔ تو ایک تو یہ، پھر جو ہم نے وہاں جا کر محسوس کیا وہ یہ کہ کیا وجہ ہو سکتی تھی اس آگ کی لگنے کی۔ ایک تو اس بچی نے وہ جو وظائف شروع کیے تھے وہ اس نے خود ہی چھوڑ دیے تھے ہمارے کہنے سے کچھ دیر پہلے ہی، کہ میں نے اب میں نہیں پڑھتی وہ، صحیح۔ انہوں نے ایسی کوئی ویڈیو دیکھ کر شروع کیا تھا، اور ان کو چیزیں نظر آتی تھی، سفید سی چیزیں کچھ سائے سے، اور پھر ان کو صبح 7:15 بجے اپنی کوریڈور کی سیڑھیوں میں ایک 8-9 فٹ کی عورت نظر آئی یار برقعے میں، جو ان کو بلا رہی تھی۔ کہتی میں نے ایسی ہائٹ کی عورت کبھی نہیں دیکھی، ہم نے بھی نہیں دیکھی، اور اب بلڈنگ آپ کی ہے، کوریڈور آپ کا ہے، تو کوئی اگر بلاتا ہے تو بندہ چلا جاتا ہے نا، لیکن ایسی ہیبت خوف ان پر طاری ہوا کہ وہ نہیں گئی، تو انہوں نے کہا میں نے وہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے گھروں میں جو اپنے اتنے سارے تعویذ لگائے ہوئے ہیں ان کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے، کہ جو مخلوقات جو ہیں وہ اور زیادہ بھڑک جائیں یا غصے میں آ جائیں، جلال میں آ جائیں، اور وہ ایک سائڈ سے نہیں تھے، ایک سے زائد سائڈ پر تھے، مطلب ایک ان کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی تھے، ان کی خود کی طرف سے بھی تھے، مختلف لوگوں کی طرف سے لگے ہوئے، مطلب جہاں سے کیور مل جائے، مدد مل جائے۔ پھر بالآخر انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کر لیا، ہم پہنچ بھی گئے۔ الحمدللہ آگ نہیں لگ رہی، جو بھی تھا وہ وظائف چھوٹ گئے، اور جو بھی مقصد تھا یقیناً جن صاحبان نے اس میں کوشش کی ہے، چاہے وہ ان کے ہسبینڈ کی طرف سے تھے جنہوں نے اصحاب کہف کے نام دیے تھے، صحیح، اور جو یہ بھی گئی تھی ایک جگہ پر، انہوں نے بھی ان کو کچھ وظائف نما کوئی تعویذ دیے تھے، تو ان سب کی ہی کوشش سے ہم بھی پہنچ گئے۔ صحیح، ان سب کا ہی جی اس کے اندر دار و مدار ہے، ان کا کریڈٹ ہے، اور ان کی دعائیں ہیں، ان کی کوشش ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری ہم تھے، ہم گئے تو وہ ٹھیک ہو گئے، نہ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ بات میں نے ان کو بھی کہی ہے کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب جیسے مہربان کے پاس آتے نا لوگ، وہ کہتے کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، تو ہمیں نا آپ کے پاس بیٹھ کے اچھا محسوس ہوتا ہے، دل ہے نا، کیفیت ہے، اب ہماری لگتا نہیں ہے دل، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے سکون ملتا ہے۔ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے، فرماتے ہیں آپ کے پیر صاحب، بزرگ صاحب، مرشد صاحب جو وصال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے، ان کی تصویر اپنے دل میں لے کے بیٹھنا ہمارے پاس، ان کی دعاؤں سے ہی آپ یہاں تک پہنچے، مطلب انہوں کے ذریعے ہی آپ پہنچے ہیں یہاں پر، انہی کی دعاؤں سے، انہی کی نظر عنایت سے۔ اسی طرح جس صاحب نے ان کی مدد میں اپنی کوشش کی، ان تمام کی بدولت ہی
ان کا مسئلہ اللہ کے کرم سے حل ہو گیا، اور اللہ کرے اب نہ ہی لگے آگ میں. یار سننا دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے جس پر گزر رہی ہو نا. اب مثال کے طور پہ گھر پہ ہم سلنڈر یوز کرتے ہیں، پورے پاکستان میں یوز ہو رہا ہے، تو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ یار رسک ہے، لیکن مجبوری ہے. اب آپ خود نوٹ کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کو پتا ہے کہ یار کہیں پر بھی آگ لگ جائے ایک دم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، کیا گزرے گی. اور وہ سب پیریڈ سے یہ ہمت والے لوگ سارے بیچارے گزر گئے. کیا کیا سامان انہوں نے نکال دیا، گھر خالی کر دیا، کارپیٹ، دسترخوان، یونیفارم، کتابیں، کچن، کیا کیا یار. مطلب اب اندازہ لگائیں اس موسم میں، اس ٹھنڈ کے موسم میں بستر نکال دیا اپنا کہ یار آگ نہ لگ اور جائے. یہ سب گھر گرہستی کی بیسک چیزیں ہیں جو دوبارہ بنانی ہیں. وہ رات کو ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کہیں آگ نہ لگ جائے. اب نوٹ کریں. اور عجیب بات یہ شراز بھائی، ہم نے کوشش کی اپنی، ہم نے کیمرے لگائے وہاں پر. بڑی عجیب بات ہوئی جی، 2 بار ہمارا مین کیمرہ جو ہے اس نے یہ شو کیا کہ ریکارڈنگ ہیز بین اسٹاپڈ آٹومیٹکلی. اس کی وجہ ہم نے بتائی بھی تھی آپ کو. یہ تب ہو پاتا ہے کہ جب یا تو آپ کا کیمرہ بہت زیادہ ہل رہا ہو، یا موسم کا کچھ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہو، شدید سردی یا شدید گرمی. کیونکہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جس سے یہ سائن شو ہو جائے. تو اس سے تھوڑا سا ہم وہاں پہ پریشان ہوئے تھے کہ کیا چیز ہے جو بار بار اس کو روک رہی ہے اس کی فوٹیج. اسی کمرے میں کچھ تھا، اسی کمرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انرجی کی آواز میں نے مستقل سنی تھی. اور ایک چیز جو بعد میں پروگرام میں نے نوٹس کی، اس وقت مجھے نارمل لگی تھی، ایک بچی کے پیر دیکھے تھے میں نے. اب یہ بتا رہے سفید شلوار میں، یہ بتا رہے ہیں کہ جی سفید شلوار میں، اور کسی نے بمپی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور فریج کے پیچھے ان کو دیکھا. پیچھے ہوئی وہ. ان کو یہ لگا کہ وہ بچے ہیں، ان میں سے کوئی ہوگی. اب بعد میں انہوں نے پورا پروگرام چھانٹ لیا، نہ وہ قمیض ہے، نہ وہ شلوار ہے، نہ وہ بمپی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بڑے شور، میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے ان کو یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ اندر جیسے اگر آپ بہت زیادہ ہیوی وائرس کے پاس جائیں نا، جیسے پولز کے پاس جائیں تو آپ کو بجلی کی کڑکڑ کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے. وہ آواز بھی انہوں نے وہاں اسی کمرے میں سنی تھی. کیونکہ آپ لوگ گیٹ کی طرف تھے، میں ہی اس طرف تھا. مطلب شوٹ کرتے دیکھیں، کیونکہ میں تینوں کو جو فوکس کر رہا تھا، میں اسی طرف تھا، میرے کان نظر اسی کمرے کی طرف تھی. حالانکہ میں تو اجنبی تھا، مجھے کیسے پتا اس کمرے میں کچھ ہو. تو اب یہ کہ وہاں پر جی کیمرے میں تھوڑی سی میل فنکشننگ ہوئی ہمارے. آگ تو ہمارے سامنے نہیں لگی، لیکن بڑا کچھ ایسا تھا جو وہاں جا کر پتہ چلا. ہمیں ان وظائف کا نہیں پتا تھا. ہمیں ایک مولوی صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے کسی کی نظر بھی کہا تھا، اور جیسے اس کے پیچھے عمل بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا تھا. وہاں چل کے پتا چلا. اب ایک چیز اور تھی وہاں پہ، جی آربس. یار آربس آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا، ریکارڈنگ میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کے ارد گرد گھوم رہا تھا جب میں ریکارڈ کر رہا تھا. مجھے کمنٹس آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں کہ جی کئی نا آربس جو ہے نا، ہیولے، وہ ریکارڈ ہوئے ہیں جی آپ کے آس پاس گھومتے پھرتے، اور وہ ریڈ ہیں، فرسٹ ٹائم ریڈ آئے. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو خیال تھا نا کہ کوئی بچے کی شرارت، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے ہر کسی تصدیق کی، بار بار کی. میں نے تو بچوں سے پوچھ بھی لیا تھا جب آپ نے کیا تھا، پوچھ بھی لیا تھا ہر طرح سے. اب الماری کے اوپر بچہ کیسے چڑھے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کمرے میں، سارے بچے اس طرف ہیں، تب کیسے لگ جائے گی آگ؟ اور دادی جب پڑھ رہی ہیں، کوئی نہیں ہے دادی کے سامنے، صرف آگ لگ جائے گی. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ زیادہ الماری پہ بھی جو آگ لگی ہوئی تھی نا، وہ بھی ایسی جیسے پگھلی ہو کچھ، حالانکہ انہوں نے بتایا ارواق رکھے ہوئے تھے، کاغذ تھے، وہ تو راکھ بن جانے چاہیے. وہی بات ہے کہ جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے. تو تصور کر کے آپ سوچیں، اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ایسا، اور ایسے کیسز ہمارے پاس 2-3 پہلے بھی آئے تھے. یہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پہ کرم ہو گیا، ان کی بات پہنچ گئی، لوگوں کی کوشش سے، دعاؤں سے ماشاءاللہ کرم ہو گیا. اللہ برقرار رکھے. ایسے کیس آئے تھے جہلم سے، گجرانوالہ سے، انڈیا سے، کہ یار ان کے گھر کا سامان جو ہے نا وہ نہیں بچتا، چاہے وہ پڑوس میں رکھوا دیں، چاہے وہ کہیں اس کو چھوڑ آئیں، اس میں آگ لگنی ہے. بند پیٹیوں کے اندر آگ لگنی ہے یار. تو یہ بھی کیسز رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ بھی ایک قسم کا عمل ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، ایک بدلہ دشمنی کہہ لیں، یہ سب ہوتا ہے. تو خیر میں نے پروگرام میں بھی دعا کہہ دی جی، ادھر بھی کہتا ہوں کہ بس اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو ان نہ سمجھ میں آنے والے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکالیف سے. کئی بار آپ کے پاس ثبوت نہیں ہو پاتا. یہ تو آج کل جدید دور ہے
ہر کسی کے پاس موبائل ہے, لوگ ریکارڈنگ اسی وقت کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں, تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. سوچیں کیا کیا ایسا ہوگا جو بھی آنا باقی ہے, صحیح. یا پہلے لوگ ریکارڈ نہیں کر سکے ہوں گے. ہوں. مجھے لگتا ہے یار چھلاوا سامنے آ گیا, لمبا بکرا سامنے آ گیا, ہاں. آگ سامنے آ گئی, خود بخود جلنا, کیا کیا سامنے آ گیا, ہوا میں اڑنا سامنے آ گیا, آنکھیں کالی ہونا سامنے آ گیا, جن سامنے آ گیا پورا, وہ بندہ ابھی اس میں بھیجا ہے کیا کہتے ہیں, جانور غائب ہونا سامنے آ گیا. ہاں, اب پتہ نہیں کیا کیا آگے آئے گا. شیپ شفٹنگ کا آ گیا. باقی لوگ بڑے خوش ہوئے کہ جی پہنچ گئے, ہم موقع پہ پہنچے, اسی دن پہنچ گئے. تو یہ جی کروایا جا رہا ہے, اور آپ لوگوں کی یہ محبت, یہ بھروسہ, یہ اعتماد کہ آپ اپنا مسئلہ ہم سے شیئر کرتے ہیں, اپنے گھر کا مسئلہ, اپنی فیملی کا مسئلہ, وہ باتیں ہمیں آپ بتاتے ہیں جو شاید آپس میں بھی نہ کرتے ہوں آپ لوگ. ابھی اسی اعتماد کو لیتے ہوئے جی آپ شاید یقین نہ کریں, ہمیں نیو کراچی بلوایا گیا. جی جی, باقاعدہ جنگ ہوئی جی جنات کی, اللہ. تلواروں سے, کلہاڑیوں سے, مولوی صاحبان کے ساتھ, ان کے بھائیوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, سب کی جنگ. اور ہم دیکھ کر آئے وہ سب. کیا حال ہے, صرف اس گھر کا نہیں, اس گھر کے سامنے والے گھر کا کیا حال ہے, اس فیملی کا کیا حال ہے, اور ان لوگوں کا حال کیا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس جن کا پتہ بتا دیں, بس ہمیں وہ جن ملوا دیں, صحیح, ہم نے نہیں چھوڑنا اس جن. ہاں, وہ تو سمجھ رہے کہ وہ انسانی روپ میں بھی آیا تو اس کو بس. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کیا آئے گا سامنے. اور یہ جو بھی واقعہ گزرا ہے, یہ تو ابھی جو آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں, جو ابھی آنے والا ہے سب کروایا جا رہا ہے, سب خود بخود ہو رہا ہے. سوچ نہیں سکتے تھے, کرنا تو بہت دور کی بات. تو یہ سب جی آپ کے سامنے ہے, الحمدللہ. دیو تھا سجاد, دیو جن سے بڑا وہ دیو تھا یار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سمجھ کر کچھ کہنا چاہ رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے, کم سے کم اس کی سن تو ہے. صحیح, کم سے کم اس کی تھوڑی اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں. اب تو آپ لوگ بھی مانیں گے کہ یار بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری عقل تو تسلیم نہیں کرتی, لیکن شاید ابھی وہ ہمارے علم کا حصہ نہیں ہے. جب علم کا حصہ آ جائے پھر بعد میں ہم کہیں کہ ہاں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, یہ تو ہو سکتا ہے. پہلے میں نہیں مانتا تھا, اب جب میں نے دیکھ لیا تب. تھوڑا سا حوصلہ ہونا چاہیے. کوئی بھی اگر آپ سے کوئی بات شیئر کرتا ہے, کچھ بھی, کم سے کم اس کو انسان میں نا سننے کا ظرف رکھنا چاہیے. گرم ہو جاتا, کرتے وہی ہیں, وہی کرتے تھے, وہی کرتے ہیں, وہی کریں گے, ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں. تو خوشی ہوئی جی ہمیں بھی بہت, کہ بڑی محبت سے انہوں نے بلایا, اور سمجھ لیں اپنا گھر ہمارے حوالے کر دیا. اور ہم نے بھی کوشش کی جی کہ کوئی خدا نہ خواستہ انسان ہے, کوئی غلطی گستاخی نہ ہو, پوری کوشش کی. میں تو سر پڑا گیا تھا یار, جس کیس سے ہم نکل کے گئے تھے, میں اس کو بڑا سمجھ رہا تھا, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میرے وہاں ایسے تاثرات تھے, یہ تو کیس کچھ بھی نہیں ہے, وہ جیسے اور کیسے 25 سال 35 سال سے گزر رہے ہیں اس واقعات سے, اور ایسے بھیانک خوفناک. ایک جگہ ہمارے مہربان بیٹھے ہوئے, تو اٹھتے ہوئے انہوں نے ایسے ہی کہا, فرمایا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو. تو آگے سے جواب یہ آیا, کوئی گستاخی نہیں ہوتی, سب دل کی بات ہوتی, نیت کی بات ہوتی. تو اس سے یہ جواب ملا کہ انجانے میں جو ہو جائے نا وہ گستاخی نہیں ہے. وہ خدا نہ خواستہ قصدن اگر آپ یہ پلان بنا کے گئے کہ میں وہاں جا کے یہ کہوں گا یا یہ کروں گا, وہ ہے انجانے کی خیر ہے نا, تو اس کی سزا تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.